میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں حقوق پر پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سید سجاد نے لکھی، اور آج تک وہ کتاب بہت مختصر سی کتاب ہے، آج تک وہ کتاب دنیا میں موجود ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے۔ تمہارا حق اپنے حاکم پر کیا ہے؟ تمہارے حاکم کا حق تمہارے اوپر کیا ہے؟ تمہارا حق اپنے پڑوسی پہ کیا ہے؟ پڑوسی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے؟ بڑے تفصیلات دیے ہیں اور بڑے ڈیٹیل دیے ہیں۔ تمہارا حق اپنے باپ پر کیا ہے؟ تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے؟ یعنی بڑے بڑے تفصیلات ہیں۔ اور پھر تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور وہی ایک باب قائم کیا کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے۔ بھائی سننا، اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ حق ہے رشتہ داروں کا، اس لیے کہ انسان سماجی مخلوق ہے۔ جب سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی، ایک باپ ہوگا۔ جب ماں اور باپ ہوں گے تو پھر خاندان بنے گا، اور جب خاندان ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا، جب معاشرہ بنے گا تو شہر بن جائے گا، جب شہر بنے گا تو بستیاں آباد ہوتی چلی جائیں گی۔ بھائی سن رہے ہو نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اب خاندان کی ابتدا کیا ہے؟ پورے سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، بڑی کامن سینس کی بات ہے، اور اس بات کو اگر میں نے پہنچا دیا تو میرا سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا۔ ابتدا کیا ہے؟ سننا اور اس جملے کو یاد رکھنا۔ اس دنیا میں پہلے دو انسان آدم اور حوا، ٹھیک؟ اچھا، بات یہ ہے کہ آدم حوا کے احسان مند نہیں ہے اپنے وجود میں، اور حوا پر آدم کا کوئی احسان نہیں ہے وجود میں۔ دونوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اب جو انسانیت آئی وہ ماں اور باپ کے ساتھ آئی، مان لیا نا؟ یہ تو کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ اب جو انسانیت آئی اسے ماں اور باپ وجود میں لائے، آدم اور حوا بغیر ماں کے بغیر باپ کے۔ اچھا، اب مجھے اتنا بتلا دو کہ ماں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے نا سوال؟ اچھا، اس میں کوئی منطق فلسفہ کوئی آیت روایت استعمال نہیں کروں گا، سوال کر رہا ہوں کہ ماں میں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے؟ تو بتاؤں، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو بغیر باپ کے آئے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ باپ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہنچ رہی ہے بات؟ تو اب ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ بھائی اگر ماں سمجھ میں آ گئی تو پھر ساری رشتہ داریاں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ سننا اور آرام سے سننا۔ انسان کا وجود دیکھو، باپ سے جو تعلق ہے انسان کا وہ ایک لمحے کا تعلق تھا، ختم ہو گیا، اور جب بچہ بطن مادر میں آیا تو اب ساری پرورش کی اور تربیت کی ذمہ داریاں پیٹ میں ماں کی ہیں۔ انسان اپنی ماں کا جزو بدن ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، یہ پیٹ میں غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ ماں غذا فراہم کر رہی ہے۔ یہ پیٹ میں سانس کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ ماں سانس فراہم کر رہی ہے۔ یہ تمہاری جو تربیت ہو رہی ہے پیٹ میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے۔ یہ رزق جو تمہیں پیٹ میں مل رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے۔ تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو آنے سے پہلے رزق کی ذمہ دار ماں تھی، اب جب آ گیا تو رزق کا ذمہ دار باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ بہت سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، تاکہ یہ ذرا رشتے سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر رشتوں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نکل آئے۔ اچھا، تو اب ماں تو بڑی اہم ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ اچھا، اہم رشتہ ہے ماں، اہم رشتہ ہے باپ۔ سنو، جب پیغمبر اکرم نے بار بار کہا، قرآن مجید کیا کہتے ہیں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بار بار جب پیغمبر نے آیت پڑھی تو کسی شخص نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کس کے ساتھ احسان کروں؟
کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. اب پوچھنے والا بھی ضدی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ سوچنا شروع کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ سوچنا شروع کروں؟ فرمایا ابوک، اپنے باپ کے ساتھ. تو 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے اور 1 حصہ محبت کا باپ کے لیے. تو بڑا محترم رشتہ ہے ماں کا بھی اور بڑا محترم رشتہ ہے باپ کا بھی. رکے رہنا. ماں بھی اہم ہے، باپ بھی اہم ہے. سورہ عنکبوت کی آیت یاد ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. سننا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی، پوری انسانیت کو سننا. یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں سورہ عنکبوت کی. ہم نے انسان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ میرا شکر ادا کرو. والدین، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. دیکھا والدین کی اہمیت کو کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا. انشکر لی والدین. سنو انسانوں، سنو، ایک انسان کو حکم دیا ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے. ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ انسانوں سنو، میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرو. والدین، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. ماں باپ کے شکر گزار رہو. میں حقیقی سبب وجود ہوں، یہ مجازی سبب وجود ہے. میں حقیقی سبب وجود ہوں اور یہ ماں باپ تمہارے مجازی سبب وجود ہے. شکریہ ادا کرو. ٹھیک سن لیا نا؟ آیت ہے قرآن کی، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اب میں پورے مجمع سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ شکریہ کیا فقط عام انسانوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ بھائی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں، یہ شکریہ کیا ہم امتیوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم سے باہر ہے، مستثنی ہے. تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی شامل نہ ہو. بھائی توجہ رہے. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم والدین کا شکریہ ادا کریں. اچھا، انشکر لی والدین، اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تو کیا یہ حکم صرف امت کے لیے تھا؟ نہیں، نبی اس میں شامل ہے. تو اب نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ تو اب میرا جملہ سننا. شکریہ ہے نعمت کے عوض، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی. اس لیے آمنہ بھی مومن تھی، عبداللہ بھی مومن تھا. ٹھیک ہے، یہ موجود. پہنچ رہی ہے نا بات؟ میرے محترم سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، میرا بھی اپنے والدین کا بھی. بھائی ذرا اب ایک مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا. اس مرحلے تک جانے کے لیے ضروری ہے، عالم اسلام کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ رسول کے والد مسلمان نہیں تھے، رسول کی والدہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھی. تو کیا اللہ حکم دے گا کہ کافر کا شکریہ ادا کرو؟ نبوت کبھی شکر گزار نہیں ہوتی، نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی، نہ شکریہ ادا کرتی ہے. اور اب شکریہ کے 2 طریقے، عمل سے شکریہ ادا کرو، زبان سے شکریہ ادا کرو. سننا، آیت پیش کر رہا ہوں اور درمیان سے آیت کاٹ کے پیش کر رہا ہوں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ. بھائی بہت توجہ رہے. یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکے رہو اپنے والدین کے سامنے. بھائی بہت توجہ رہے. والدین کے لیے شانے کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ. وقل، یہ درمیان میں قل آ گیا ہے.
آدھی آیت ادھر ہے آدھی آیت ادھر ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے جیسی رحمت سے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پہ رحم نازل فرما، پروردگارا ان دونوں پہ رحمت نازل فرما، ان دونوں پر ربیانی صغیرا جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحمت نازل فرما. اب تاریخ سے پوچھنا کہ کن دونوں نے بچپن میں محمد کو پالا تھا.